بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کچھ ایسی حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں جن میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 لوگوں کا یا 3 کاموں کا یا 3 چیزوں کا ذکر کر کے ان کے آخرت میں انجام کے بارے میں خبریں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک حدیث جسے ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں مختصراً، وہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں، صحیح ابن حبان میں اور دیگر حدیث شریفہ کی کتابوں میں روایت موجود ہے اس کی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 ایسے لوگ کہ جن کی طرف قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور یقیناً ان کے لیے شدید دردناک عذاب ہے۔ 3 دفعہ یہ بات دہرائی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من ہم قد خابوا وخسروا، وہ کون ہیں یا رسول اللہ؟ یقیناً ان کی تو تباہی ہو گئی، وہ تو نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ المسبل وہ شخص جس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوں، زمین کے ساتھ مس کر رہے ہوں، ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کپڑے پہننے والا شخص المسبل۔ والمنان احسان جتانے والا، جو کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی، کوئی اچھا رویہ رکھتا ہے یا کوئی اچھا کام کر دیتا ہے تو پھر اس کا احسان جتاتا ہے، المنان۔ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور وہ شخص جو کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، اپنی تجارت، اپنا کاروبار چلاتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کر۔ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، بلکہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور یقیناً ان کے لیے شدید دردناک عذاب ہوگا۔ ان تینوں کے علاوہ بالکل اسی خبر کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا ذکر بھی ہے دیگر احادیث شریفہ میں، انشاءاللہ ان کا بھی مطالعہ کریں گے ہم۔ تو یہ 3 صفات، یہ 3 عادات، یہ 3 حرکات، یہ 3 اعمال، انہیں سمجھ لیجئے، یاد رکھیے، اور ہم سب اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اندر پائی جانے والی عادات کا جائزہ لیں کہ معاذ اللہ ان میں سے کوئی عادت ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہے معاذ اللہ تو ہم اس سے نجات حاصل کریں، اور اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن میں دیکھیں تو اسے بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر وہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کہ وہ ناراض ہوتا ہے، جو کام اس کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی والے ہیں۔ وصلی وسلم وبارک علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔